بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاکستان نہیں، دنیا کا کوئی ایسا سربراہ مملکت بتا دیں جو اپنی قوم کو مشورہ دیتا ہو کہ یار تسی اج راتی 8 بجے جڑا نا فلان ڈرامہ دیکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس طرح کا وزیر اعظم نہیں ملے تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ دنیا میں کہیں ملے نہ ملے، پاکستان میں ضرور مل جائے گا۔ آج کل جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ اتنے ویلے اور اتنے فارغ ہیں، اس بات سے حساب لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کہ ٹویٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ صوفیزم میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میری پرزور تجویز ہے کہ وہ سلسلہ وار ڈرامہ یونس ایمرے ضرور دیکھیں جسے پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ یار میں نے اتنا ویلا وزیر اعظم کوئی نہیں دیکھا، اتنا مزاحیہ وزیر اعظم اور اتنا غیر سنجیدہ وزیر اعظم کہیں نہیں دیکھا۔ بلکہ صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سے فضول آدمی شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کبھی بنا ہو، یعنی ماڈرن ہسٹری کی۔ ویسے تو ایک یہاں پہ وہ محمد شاہ رنگیلا بھی ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کے اوپر، وہ جس کے پاس سارا کچھ تھا، جس طرح اس کے دور کے ایٹمی ہتھیار تھے اس کے پاس، جس طرح پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے نا، اس طرح اس کے پاس بھی تھے۔ اس کے باپ دادا جو افلاس تھے، مغلوں کا وہ بچہ تھا، تو وہ بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے اس ریاست کے، لیکن وہ پورا دن بیٹھ کے یعنی وہ رنگیلوں والے کام کیا کرتا تھا کہ اب میرے کعوے کا ٹائم ہے، اب میری چائے کا ٹائم ہے، اب میں نے قوالی سننی ہے، اب میں نے فلاں دربار پہ جانا ہے، اب میں نے فلاں جگہ پہ یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کو وہ باہر سے جو انویڈر آتے ہیں نا، وہ بہت پھینٹ لگا کے جاتے تھے، اور وہ اپنی اتنی بڑی سلطنت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ تو خیر وہ بھی ایک رنگیلا تھا۔ تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ایک اور رنگیلا ثانی کا سے واسطہ پڑا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں صرف یہ ایک اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ یار کیا وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ یار گھنٹہ 2 گھنٹے نکالنا کوئی ڈرامہ دیکھنا۔ اس سے پہلے وہ ارطغرل جو تھا غازی، اس کے اوپر بھی یعنی وزیر اعظم کی ہی ریکمنڈیشن تھی۔ مطلب قوم ڈرامے تے لا دیو تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی نہ دوائیاں بہت مہنگیاں ہوئی ہیں نے، کوئی پروٹیسٹ نہ کرے یار کہ یہ جو ملاوٹ ہے بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لوگ یہ سوال نہ کریں، مطلب انہوں نے وہ نشے پہ لگا دیں آپ۔ یار وزیر اعظم سیدھی طرح کہ وہ کہ یار کہ سویرے اور شام نو 2 ٹائم جڑا فیم دی گولی لیا کرو، تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ معرفت والی باتیں بھی کافی خاصی سمجھ میں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں جب بندہ اللہ لوگ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ معاملہ جو انہوں نے یہ ڈرامہ جو دیکھنے کا مشورہ دیا ہے قوم کو، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن کل انہوں نے ایک بڑا اچھا خطاب کیا تھا جا کے گلگت بلتستان، اور وہ اس لیے ان کو کرنا پڑا، وہ نصیحت فرما رہے تھے اپنے جو یعنی نئی کابینہ جس نے حلف اٹھایا ہے گلگت بلتستان کی، اس کو کہ بھئی باتیں کرتے کرتے کہ خدمت کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے، پھر ان کو اچانک یاد آ گیا کہ اوہو اصل کام تو میرا رہ گیا، جو میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے جو نواز شریف اور زرداری پہ تنقید کرنی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار حرام نہیں کمانا چاہیے، حرام کا جو پیسہ ہے وہ ایک لعنت ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بالکل لعنت ہے، لیکن کیا صرف نواز شریف اور زرداری واسطے لعنت ہے؟ مطلب آپ نے یہ کیا قوم کو بتانا پسند کیا کہ یہ جو آپ کا گھر ہے، یہ والا جو لاہور والا نہر والا، یہ دوبارہ گرا کے آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ مطلب کہاں سے بنایا؟ آپ کی جو تنخواہ دوسری دفعہ بڑھی ہے اور وہ بڑھنے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو کیا آپ نے وہ جو آپ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ میں تو حضرت عمر فاروق سے ایک چادر کا سوال ہو گیا تھا کہ جناب کہ آپ کا کرتا تو ایک چادر میں بن نہیں سکتا ایک کپڑے میں، تو یہ دوسرا کس طرح بنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے چونکہ نیب نہیں پڑھا تھا سوال کرنے والے کو۔ تو یہ جو آپ کا لاہور والا گھر ہے، یہ سوال تو بنتا ہے کہ یہ آپ نے جب اس تنخواہ میں سے کس طرح بنا لیا، جس تنخواہ میں سے جو بڑی ہوئی تنخواہ میں بھی آپ کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ آمدن تو آپ کی ہے کوئی نہیں، کمایا آپ نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ، اور یہ بھی بتانے میں آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کی بہن کے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔
اگر مطلب یہ کہ وہ بالکل حق حلال کا پیسہ ہے تو پھر اس کو چھپانے کی یا اس کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں جی انتظامی آرڈر کر کے ان کو این آر او دینے کی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی زبان میں اگر بندہ بات کرے تو ان کو این آر او دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حرام۔ اچھا پھر یہ جو چینی میں پیسے بنے ہیں، وہ ایک اور اچھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ جو چینی کوئی 83 روپیز پر کلو ہو رہی ہے۔ اچھا وہ بھی یہ ہے کہ وہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا کوئی مارکیٹ میکانزم جو ہوتا ہے یا حکومت کی کسی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ اگلے گنے کی کریشنگ جو ہے یا فصل جو آ گئی گنے کی، وہ اب ملوں میں جانی ہے تو ملوں نے پرانا سٹاک جو ہے وہ تو نکالنا ہے۔ تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ جو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے چینی کے نام کے اوپر قوم کو، اور آپ خود تسلیم کرتے ہیں، اس میں کیا مطلب یہ کہ آپ کو بھی کچھ مطلب مال پانی لگے، یا آپ نے بس ویسے ہی صرف نظر کر لیا کہ کوئی گل نہیں گھراں چ مسئلے ہوندے رہندے نے، نکی موٹی کرپشن ہو جاندی ہے؟ تو کیا کرپشن جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو مطلب پیپلز پارٹی کرے یا نون لیگ کرے، جو پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھی یار دوست کریں، کیا وہ کرپشن نہیں ہوتی اور کیا وہ حرام کا پیسہ نہیں ہوتا؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ والی بات بڑے آرام سے کر دی، اس کا ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ نکلوانا کس نے تھا؟ یہ ذمہ داری آپ لے کے آئے تھے نا قوم کو، آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کے پیٹوں سے پیسے نکالوں گا۔ تو آپ الحمدللہ ایک ایٹمی پاکستان کے سربراہ ہیں، اور آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ کوئی بنانا ریپبلک کا نہیں ہے، وہ ایک جیتی جاگتی مملکت ہے جس کی بڑی زبردست قسم کی آپ کہہ لیں کہ انتظامیہ ہے، اور جس کی ریاست کا جو حکم ہے وہ کیا کہہ لیں گے گلگت بلتستان سے لے کے واگھا بارڈر تک لگتا ہے۔ تو آپ اس انتظامیہ کے سربراہ ہیں، آپ اس ریاست کی انتظامیہ آپ کے حکم کے نیچے ہے، تو آپ وہ حرام کا پیسہ کیوں نہیں نکلوا سکے؟ کیا حرام کا پیسہ اس لیے نکلوا سکے کہ آپ کو یہ کام کرنا نہیں آتا، ایک بات، یا محض یہ ایک پروپیگنڈا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یا تیسری بات یہ کہ یہ آپ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے؟ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوگی۔ تو وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے آپ جو کہہ لیں کہ جو آپ وعدے کر کے آئے تھے وہ نیا پاکستان تو آپ نہیں بنا سکے، لیکن ایک بات طے ہے کہ نیا پاکستان بنانے کی آپ کو چاہت تھی یا نہیں تھی، اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے مجبوری میں آپ نہ بنا سکے ہوں، لیکن ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ کو نواز شریف اور زرداری سے نفرت بہت زیادہ ہے۔ تو اس نفرت کو کہتے ہیں نا تعمیری استعمال کریں کہ وہ جو انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ مہربانی کر کے وہ نکلوا دیں۔ خالی یہ نفرت کر کے صرف بیان دینا اور صرف یہ کہ جناب کہ یہ وہ تو اتنے پیسے کھا گئے، دیکھیں وہ تو سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ کام ایک گلی کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چور چکا، یا جس کو اباش قسم کا نوجوان، یا کوئی بڑا شریف آدمی، دونوں صورتوں میں وہ کھڑا ہو کے یہ والی بات کرے یہ تو سب کو پتہ ہے، تو اس کو یہ زیب دیتی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ہوا میں جو ہے نا وہ تیر پھینکتا رہے، ہوا میں تلواریں چلاتا رہے۔ آپ کے پاس پورے کا پورا انتظام و انصرام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کہ جتنی آپ کی نفرت ہے ان دونوں پارٹیوں کے خلاف اور ان دونوں پارٹی کے لیڈروں کے خلاف، تو پھر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں۔ ادروائز آپ کی بات پہ پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کان دھرنا چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور بے حساب لوگ جن کو ہم انگلیوں پہ نہیں گن سکتے بلکہ 100 سے اوپر ہیں میرے جاننے والے، جو پی ٹی آئی کے یعنی کہ عمران خان صاحب آپ کے سپورٹر تھے، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، وہ سخت مایوس ہیں آپ سے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ آپ کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے یا پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اب شاید وہ آپ کے ساتھ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن وہ تو آپ سے تنگ آ چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مایوسی کا جو ہے پھیلاؤ وہ بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کو اگلا الیکشن جو کہ قبل از وقت ہونے کی امید ہے اس میں بہت عبرتناک قسم کی شکست ہو،
کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یا اب کی بار شاید اس طرح سے موج میلہ نہیں ہو سکے گا کہ بس وہ جیت گئے الیکشن، تو مشکل ہو جائیں گے حالات اور آپ کی سیاست بھی مشکل ہو جائے گی. تو مہربانی کریں ان چوروں کو عوام کے سامنے ننگا کریں اور ان کی چوریاں پکڑ کے سامنے لے آئیں، چوری کا مال برآمد کریں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.